الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ عز و جل نے انسان کو یہ زندگی بڑے عظیم مقصد کے لیے عطا کی ہے، اور وہ مقصد اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ مالک کہتا ہے جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت پہ چلے گا وہ کامیاب ہے، اور کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ کی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی فکر، ان کی سوچ ہمیشہ یہی بات ہوا کرتی تھی کہ کس طرح ہم اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری صحابہ آئے یہ طے کر کے کہ پانی کا سوال کرنا ہے۔ مدینہ کے اندر کنویں نہیں، چشمے نہیں، مدینے میں چشمے پیدا ہو جائیں، ہمارے غلاموں کو پانی باہر سے بھر کے لانا پڑتا ہے۔ جب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کہا
اے انصاریوں مانگو جو مانگو گے آج اللہ عطا کر دے گا۔ اب سوچ کر تو آئے تھے، مانگنے کے لیے طے کر کے آئے تھے کہ پانی کا سوال کرنا ہے، لیکن جو ہی یہ گارنٹی سنی کہ جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا، فوراً رک گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوچنے دیجئے، ہم سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ سوچنے کے لیے بیٹھے تو ان میں ایک بچہ بھی تھا، وہ کہنے لگا سنو، پانی تو پھر بھی بھر کے لایا جا سکتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری اور گارنٹی دی ہے کہ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، تو آؤ چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ انصار پہ رحم کر، انصار کے بیٹوں پہ رحم کر، انصار کے پوتوں پہ رحم کر، انصار کے غلاموں پہ رحم کر۔ جب ان کی نظر اللہ کی جنت پہ پڑ گئی، انہوں نے راتوں کی نیند، دن کا چین، زندگی کا ماٹو اور مقصد بنا لیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایم اپنے سامنے رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفات الصفوہ کے اندر ایک عظیم کمانڈر، عظیم مجاہد ابو قدامہ شامی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ابو قدامہ شامی جہاد کے اندر کودنے والا، مار کے لڑنے والا، اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے جہاں جہاد کا والا سنتا پہنچ جاتا۔ ایک دن حرم نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آ کر کہا ابو قدامہ تم نے اللہ کے لیے بہت جنگیں کی ہیں، ان جنگوں کے اندر کوئی بہترین واقعہ، عجیب واقعہ جو تمہیں محسوس ہوا ہو وہ سناؤ۔ ابو قدامہ کہنے لگے میں ایک مرتبہ رقہ شہر جو نہر فرات کے کنارے ہے، یہاں عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہم مدینے کے، حجاز کے، کوفہ کے کچھ شباب وہاں پر پہنچے۔ ہم نے دن کے اندر شہر رقہ میں پڑاؤ ڈالا، میں نے مختلف مسجدوں میں تقریریں کی، لوگوں کو اللہ کے لیے لڑنے پر اکسایا، ابھارا، پھر رات کو ایک منزل کرائے پہ لے کر سو گیا۔ کہا جب رات کا ایک پہر گزرا تو اچانک میرے گھر کا دروازہ کوئی بجا رہا تھا۔ میں حیران ششدر کہ یہ کون ہے؟ اس شہر میں میں اجنبی ہوں، مجھے جاننے والا کوئی نہیں، نہ کوئی دوست ہے نہ کسی سے معرفت ہے، کون ہے جو رات کے ایک پہر کے بعد میرا دروازہ بجا رہا ہے؟ کہا میں اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے برخے میں، پردے کے چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کھڑی ہے۔ میں اور پریشان، رات کی تاریکی میں یہ عورت۔ میں نے کہا اللہ کی بندی اللہ تجھ پر رحم کرے، تو کون ہے، کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی تو ابو قدامہ ہے؟ کہا ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ کہا تو نے ہمیں جہاد کے لیے آج پکارا اور جہاد کے لیے مال اکٹھا کیا؟ کہا ہاں۔ کہا میرے ہاتھ میں ایک تھیلا دیا، ایک رکا دیا اور چلی گئی۔ میں اندر آتا ہوں، چراغ کی روشنی میں اس رکے کو پڑھتا ہوں تو عجیب تحریر۔ کہنے لگی ابو قدامہ تو نے ہم سے مال مانگا ہے اللہ کے لیے، اور میں فقیر عورت ہوں، غریب عورت ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں نے اپنے سر کے بالوں کو کاٹ کر بالوں کی ایک رسی بنائی ہے، اور اس تھیلے کے اندر وہ رسی ہے۔ ابو قدامہ جب اللہ کے راستے میں تم نکلو اور کہیں پر اپنے گھوڑے کو روکو، میری اس بالوں کی رسی سے اس گھوڑے کے پاؤں کو باندھ دینا، ہو سکتا ہے اللہ میرے بالوں کو اپنے راستے میں گھوڑے کے قدموں میں دیکھ کر مجھے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ کہا میں حیران اس عورت پر، حالانکہ جو اس نے کام کیا ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اس طریقے سے بالوں کو کاٹ کر رسی بنانا، لیکن جنت کے لیے اس کی حب، جنت کے لیے اس کی محبت، جنت کے لیے اس کی طلب یہ عجیب تھی۔
کہا صبح ہم نے فجر پڑھی، فجر پڑھ کے نکلے، ابھی ہم تھوڑے ہی راستے میں گزرے، پیچھے سے ایک نوجوان گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا اور آوازیں دے رہا، اے ابو قدامہ ٹھہر جاؤ، اے ابو قدامہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے بڑھو، میں ذرا اس کی بات سن لوں۔ وہ قریب آیا، چہرے پہ اس نے نقاب ڈالا ہوا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیری صحبت سے محروم نہیں رکھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا چاہتے ہو؟ کہا میں تیرے ساتھ نکل کر اللہ کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپنے چہرے سے نقاب کو اتارو، تمہیں دیکھ لوں، اگر تم جوان ہو قبول کر لوں گا اور اگر تم معصوم بچے ہو واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا تو چاند جیسا چہرہ، نوجوان بچہ، 15-16 سال اس کی عمر۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، تم معصوم بچے ہو، یہ جہاد بڑا عظیم عمل ہے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ کہا میری ماں نے مجھے یہ سبق پڑھا کے بھیجا تھا، بیٹا واپس نہیں آنا، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی، اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کہا تیری ماں کو میں کیا جانوں؟ کہا میری ماں وہی تو ہے جو رات کو آ کر تجھے تھیلا اور رسی دے کر گئی تھی، اور اس نے مجھے کہا بیٹا اللہ کے راستے میں جاؤ۔ میں نے کہا تیرا باپ زندہ ہے، جا اپنے باپ کی خدمت کر۔ کہا نہیں، پچھلے سال میرے باپ کو عیسائیوں نے قتل کیا، آج میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آیا۔ میں نے کہا چلو ہمارے ساتھ۔ وہ جب بھی چلتا خدمت کا موقع سارا اپنے ذمہ لیتا، جہاں رکتا ہماری خدمت کرتا۔ کہا وہ ایک جگہ پر کھانا بنانے کے لیے ہم رکے تو کہنے لگا میں تمہارا خادم ہوں، تمہارے لیے کھانا میں تیار کروں گا۔ لشکر کے پڑاؤ سے تھوڑے فاصلے پر پتھروں کو اکٹھا کر کے اس نے آگ جلائی، ان کے نیچے اوپر ہنڈیاں رکھی، لیکن سفر سے تھکا ہوا ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے کہا کہ وہ کھانا بنانے والا بہت دیر ہوگی نہیں آیا، جاؤ اس کی خبر لو۔ کہا جب میں اس کی خبر لینے کے لیے نکلا، کیا دیکھتا ہوں ہنڈیا چولہے پر ہے اور وہ پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بہت تھکا ہوا ہے، میں اس کو نہیں اٹھاتا، میں ہنڈیا خود ہی بنا لیتا ہوں۔ لیکن اچانک وہ بچہ مسکرانا شروع ہوا، مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل، ہنسی قہقہے میں تبدیل، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتا ہے، پھر ہاتھ کو نیچے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل ظہر کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا چچا ہٹ جاؤ، کھانا میں بناؤں گا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، پہلے تو بتا یہ تیرا ماجرا کیا ہے؟ تو سوتے میں کبھی مسکراتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، کبھی ہاتھوں کو پیچھے کرتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا ابو قدامہ یہ اللہ اور میرے درمیان ایک معاملہ ہے، اس کو پردہ رہنے دو۔ میں نے کہا نہیں، صحبت کا حق ہوتا ہے، مجھے بتا ہو سکتا ہے یہ واقعہ میرے لیے بھی ہدایت کا باعث بن جائے۔ کہا چچا میں سویا ہوا اور سوتے ہوئے میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، عجیب منظر جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، اور ایک محل کے سامنے سے گزرا، حسین و جمیل لڑکی ہے وہاں پر موجود، اور ایک ان میں سے میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ھذا زوج المرضیہ، یہ مرضیہ کا خامند، یہ مرضیہ کا زوج۔ میں نے اس سے کہا کیا تو مرضیہ ہے؟ کہنے لگی نہیں، اس محل کے اندر داخل ہو جا، اس محل کے اندر مرضیہ ہے، میں تو مرضیہ کی خادماؤں میں سے خادمہ ہوں۔ کہا میں اس محل میں داخل ہوا، سونے کا پلنگ جس پہ جنت کی ایک حور بیٹھی ہوئی، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیرے لیے اور تجھے میرے لیے پیدا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا میں کہاں ہوں؟ کہا تو جنت میں ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟
کہا میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی تیری جنت کی حور تیری بیوی ہوں. کہا میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, اس نے پیار سے میرا ہاتھ پیچھے کر کے کہا نہیں ابھی نہیں, کل ظہر کے بعد ملاقات ہوگی, کل ظہر کے بعد ملاقات ہوگی. میں نے اس سے کہا بھتیجے تو نے بڑی خیر دیکھی ہے, بڑی اچھی چیز دیکھی ہے. اس کے بعد ہم نکلے, کفار سے مقابلہ ہوا, صفیں سیدھی ہوئی, ہر کوئی اپنے پیارے کو اپنے قریب کر رہا, اپنے دوست کو اپنے قریب کر رہا. لیکن میں نے سوچا اس نوجوان کا تو کوئی نہیں. میں نے اس کی تلاش لشکر میں کرنی شروع کی تو کیا دیکھتا ہوں, یہ بچہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہے. میں نے کہا بیٹا تجھے جہاد کا کوئی اندازہ ہے, کوئی تجربہ ہے؟ کہا نہیں چچا, اللہ کی قسم یہ میرا پہلا مقابلہ ہے کفار کے ساتھ. میں نے کہا اللہ کے بندے پہلی صف میں نہ ٹھہر, آخری صف میں ٹھہر. اگر فتح ہوئی تو بھی ہمارے ساتھ فتح پائے گا, اور اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو سب سے پہلے مقتول تو نہ ہوگا. میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا پیچھے کھینچنے کے لیے, کہنے لگا چچا کیا تم چاہتے ہو میں آگ میں جاؤں؟ میں نے کہا استغفر اللہ, آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا اور جہاد کے لیے آئے. کہا چچا اللہ نے اپنے قرآن میں کہا جب تم کفار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پھر تم میں سے جو پشت موڑ کے بھاگے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا. چچا میں پشت موڑنا نہیں چاہتا. میں نے کہا بیٹا نہیں, اس آیت کا وہ معنی نہیں جو تم لے رہے ہو. میں اس کو پیچھے دھکیل رہا ہوں اور وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہا ہے. اسی دوران جنگ کا آغاز ہو گیا. جنگ شروع ہوئی, تلواریں بلند ہوئی, گردنیں کٹی, ہاتھ اڑے, خون کی ندیاں بہی. بالآخر ظہر کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو عیسائیوں پر فتح دے دی. اپنے پیاروں کو تلاش کرتا ہے, ان کی لاشوں کو تلاش کرتا ہے. میں اس بچے کی تلاش کے اندر نکلا, میں اس بچے کی تلاش میں نکلا. کیا دیکھتا ہوں وہ پھول جیسا چہرہ زخموں سے چور ہوا ہوا, اور لوگوں سے کہہ رہا ابو قدامہ کو بلاؤ, میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ. میں اس کے سرحانے پہ گیا, سرحانے پر بیٹھا. میں نے کہا بھتیجے میں ابو قدامہ ہوں. کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا جب تک میں تجھے وصیت نہ کر دوں. اور میری وصیت یہ ہے واپس رکھا شہر جانا, میری ماں سے ملنا اور میری ماں کو خوشخبری دینا کہ اللہ نے تیرے ہدیے کو قبول کر لیا ہے. اور میری ماں آپ کی بات میں یقین نہیں رکھے گی, بلکہ میرے جسم پہ یہ کٹے پھٹے ہوئے خون سے بھرے ہوئے کپڑے یہ لے کر جانا اور میری ماں کو دکھانا. یہ کہتے ہی اس کی زبان سے آخری جملہ جو نکلا وہ یہ تھا چچا میں مرضیہ کی خوشبو اپنے سرحانے پر پا رہا ہوں. یہ کہا اور اس کی روح پروان ہو گئی. کہا میں نے اس بچے کے کپڑے لیے, اب میرا سب سے بڑا غم اور ہم یہی کہ کسی طرح اس کی ماں تک جا کر یہ پیغام پہنچا دوں. کہا رقہ شہر میں داخل ہوا, میں اجنبی جانتا نہیں اس کی ماں کا گھر کہاں. ایک راستے سے گزر رہا, ایک چھوٹی سی بچی دروازے پہ کھڑی, ہر گزرنے والے سے پوچھتی ہے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جہاد سے آ رہا ہوں. کہا تمہارے ساتھ میرا بھائی تھا؟ کہا میں تو نہیں جانتا تمہارا بھائی کون ہے. وہ گزر جاتا ہے, دوسرے سے پوچھتی ہے, تیسرے سے پوچھتی ہے, چوتھے سے پوچھتی ہے تمہارے ساتھ میرا بھائی تھا. میں نے پہچان لیا یہی وہ بچی ہے جس کا بھائی جس نے مجھے وصیت کی. میں نے اسے کہا تیری والدہ کہاں ہے؟ وہ والدہ کو بلا کر لائی. اس عورت نے مجھے دیکھتے ہی پہلا سوال کیا ابو قدامہ خوشخبری لے کر آئے ہو یا بری خبر لائے ہو؟ مبشر ہو یا معزی ہو؟ میں نے کہا خوشخبری کیا ہے تیرے نزدیک؟ کہا اگر تو یہ خبر لے کر آیا میرا بیٹا کافروں سے لڑتا ہوا اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا تو خوشخبری لے کر آیا ہے, اور اگر یہ خبر لایا ہے کہ بچہ زندہ بچ گیا اور مال غنیمت لے کر آ رہا ہے تو تیری خبر میں کوئی خوشی نہیں ہے. میں اس عورت کے جذبات میں حیران. میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اگر یہ بات ہے تو پھر میں خوشخبری لے کر آیا ہوں, خوش ہو جا, اللہ نے تیرے بچے کی قربانی کو قبول کر لیا. کہنے لگی کوئی دلیل دو, اور میرے ہاتھ کے تھیلے پر اس کی نظریں ہو. میں نے اس کو وہ کپڑے دیے جن سے خون نکل رہا.
جس میں اس کی شہادت کے آثار وہ لیتے ہی اللہ اکبر کی صدا لگاتی ہے، اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازے کو بند کر کے کہتی ہے اللہ پچھلے سال میرے خامد نے تیرے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی، اس سال میرے بیٹے نے قربانی دی، اگر اللہ تو نے میری اس قربانیوں کو قبول کیا تو ایک سوال کرتی ہوں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں نے دروازے کو بجایا، کہیں یہ دروازہ کھول دے، اس کو کوئی مال کی ضرورت ہو، میں لوگوں میں اس کا تعارف کرواؤں، اس کی شان بلند ہو، لیکن واللہ نہ اس نے دروازہ کھولا نہ میرا کرام سنا، زبان سے ایک ہی بات کہتی ہے اللہ اگر یہ قربانی ہے تیری ذات کے لیے تو نے ان کو قبول کر لیا ہے، پھر ایک سوال کرتی ہوں اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ سوچئے یہ جنت کے سچے متلاشی، یہ جنت کے سچے سوداگر جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا زندگی کے اندر ایک ہم اور غم ہے کسی طرح ایسا کام کر گزرے اللہ راضی ہو کے جنت عطا کر دے۔ اللہ کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکو، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور اور فکر کی توفیق دے، ہم نے اس جنت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس جنت کے لیے میری اور آپ کی کیا کوشش ہے۔ یہ جنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک بالش کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اللہ نے مومن کی بیوی حور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا عزتوں والا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ حور کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اس جنت کے لیے فکر کرو، اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، اس جنت کے لیے کوشش کرو، اس جنت کا حصول زندگی کا نصب العین بناؤ۔ مال اکٹھے ہو جائے، کوٹھیاں بن جائے، کاریں آ جائے، اولاد پھیل جائے، سب کچھ ہے، لیکن اگر جنت کا سودا نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے۔ اور اس جنت کے لیے دوڑ کیوں نہ ہو کہ یہ جنت چیز ہی ایسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے کہتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اے اللہ سب سے کم درجے کا جنتی وہ کون ہوگا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ وہ ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پہ سے گرتا پڑتا پل صراط کو کراس کرے گا، مڑ کر جہنم کو دیکھے گا، کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے اس جہنم سے مجھے نجات دے دی۔ سامنے ایک درخت نظر آئے گا، کہے گا اللہ عز و جل اس درخت کے نیچے پہنچا دے، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں، اس کا پانی پیوں، اس کا پھل کھاؤں۔ مالک کہے گا بندے اگر تجھے یہ دے دیا تیری تمنائیں اور بڑھیں گی، تو اور بھی مانگے گا؟ کہا نہیں اللہ بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اپنے اس بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر اس سے زیادہ خوبصورت درخت نکلے گا، وہ کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ کہے گا بندے ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگتا، کہا اللہ یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت کے دروازے پر ایک درخت نمودار ہوگا، اب یہ بندہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پہ صبر نہیں کر سکتا، کہتا ہے اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے، تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اس کو اس جنت کے درخت کے نیچے پہنچائے گا، یہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا، ان کے کہہ کے سنے گا، جس نعمتوں میں پہلے جنت ہوں گے ان کو دیکھے گا، کہے گا اللہ ایک سوال کرتا ہوں مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا جا اس جنت میں داخل ہو جا۔ یہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، اچانک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا انہا ملآ، جنت تو بھر چکی ہے، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات تقسیم ہو گئے، میں کہاں جاؤں؟ یہ کہے گا اے اللہ جنت بھر چکی، جنت میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ عز و جل اس سے سوال کرے گا اچھرضا ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دی جائے جتنی ایک دنیا کے اندر کسی بادشاہ کی بادشاہت ہوتی؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ کہے گا یہ تیرے لیے
اور اس طرح کی ایک اور جنت، اس طرح کی ایک اور جنت، اس طرح کی ایک اور جنت، 5 جنتیں تیرے لیے اور اس طرح کی 10 جنتیں اور تیرے لیے. وہ کہے گا اللہ میں راضی، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ عز و جل اس بندے کو بلائے گا، اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تیرے دل میں کیا خواہش ہے سوال کر. یہ سوال کرے گا، مالک اس کو عطا کرتا جائے گا، یہ مانگتا جائے گا، اللہ دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ اسے کہے گا اے بندے اولا تريد كذا سل مني كذا، تجھے فلاں چیز نہیں چاہیے، فلاں نعمت نہیں چاہیے، مجھ سے یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ. اللہ خود اس کو چیزیں بتائے گا، اس کے دل میں تمنائیں پیدا کرے گا، وہ بندہ مانگتا جائے گا، اللہ عطا کرتا جائے گا. یہ سب سے آخری جنتی، یہ اپنے جنت میں داخل ہوگا، محل میں داخل ہوگا. اس کی حوریں، اس کی بیوی جنت کی اس کا استقبال کریں گی، ترانے گائیں گی، ہم تیری وہ بیوی ہیں جو سدا تیرے ساتھ رہیں گی، سدا جوان رہیں گی، سدا راضی رہیں گی، کبھی ناراض نہ ہوں گی، کبھی دور نہ ہوں گی، کبھی چھوڑ کر نہ جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہنے لگے اللہ یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کون ہوگا؟ کہا موسیٰ سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی تو وہ ہے جس کو وہ نعمتیں ملیں گی نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل و دماغ پر خیال بھی آیا. جنت کے سچے طلبگار جب جنت کی بات کو سنتے ہیں پھر اپنی زندگی کے اندر اس جنت کے حصول کے لیے لمحات کو اس جنت کی تیاری میں گزارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کے لیے صحابہ کو آواز دی. ان صحابہ کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے. حضرت حارثہ بھی ہیں، والدہ سے بڑی محبت، والدہ کی ان سے بڑی محبت، والدہ کو راضی کرتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں. امی اللہ کے رسول نے بلایا ہے، مجھے اجازت دیجیے. ماں کہتی ہے بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تجھ سے میری محبت بھی کتنی ہے، تو یہی رہ، میری خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب مل جائے گا. یہ ماں کو راضی کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں راضی ہو جاتی ہے. اور جب مومن ماں راضی ہوتی ہے پھر اس کو الفاظ کیا کہتی ہے؟ بیٹا آگے بڑھ، دشمن پہ حملہ کرنا، سن کوئی تیر تلوار تیری پشت پہ نہ آئے، زخم سینے پہ کھانا. یہ میدان جہاد میں نکلتا ہے، بدر میں پہنچتا ہے. مارکا شروع ہونے سے پہلے اس کو پیاس لگتی ہے، کنویں کی طرف پانی پینے کے لیے جاتا ہے جہاں ایک مسلمان پہرا دے رہے. یہ مسلمان دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید کوئی کافر آ رہا ہے جو اس کنویں کے پانی میں زہر ملا دے گا اور پانی ہمارا خراب کرے گا. یہ کوئی دشمن آ رہا ہے. وہ اپنے نیزے کو بلند کر کے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ حارثہ کے سینے کو چیر جاتا ہے. زخمی ہو کے زمین پہ گرتے ہیں، تڑپتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں. اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ پہرے دار وہاں پہنچتا ہے اپنا نیزہ نکالنے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو حارثہ اللہ کے نبی کے صحابی. کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے تو غلطی سے اپنے ہی بھائی کو مار دیا. جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی واپس آئے، ماں اپنے بچوں کو ملنے کے لیے، باپ اپنے بیٹوں کو ملنے کے لیے، بیوی اپنے خامندوں کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے. حارثہ کی بوڑھی ماں وہ بھی آتی ہے. ہر کوئی لوٹ رہا ہے لیکن حارثہ نظر نہیں آ رہا. بلاخر ایک صحابی سے پوچھتی ہے کیا تو نے میرے بیٹے حارثہ کو دیکھا؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں اس کی ماں ہوں. کہا صبر کر، تیرا بیٹا قتل ہو چکا ہے. فوراً اللہ کی جنت کو یاد کرتی ہے کہ شہید تو جنت میں ہوگا. کہا شہید اللہ کی جنت میں میری شفاعت کرے گا، جنت میں جانے کا سبب بنے گا. الحمدللہ. وہ کہتا ہے شہید ما اظن، میرا نہیں خیال کہ وہ شہید ہوا. کہا کیوں؟ کیا وہ جہاد کرتے ہوئے نہیں مارا گیا؟ کہا وہ تو جہاد شروع ہونے سے پہلے ہی
ایک مسلمان کی غلطی سے مارا گیا، لیکن مجھے اتنا امید ہے کہ وہ اللہ اسے معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ بوڑھی ماں تڑپ اٹھتی ہے، کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ آپ کو تلاش کرتے ہیں پہنچتی ہے، کہتی اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میری حادثہ سے کتنی محبت تھی اور اس کی مجھ سے کتنی محبت تھی، مجھے ابھی بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے، شہید ہوا، اللہ نے شہادت قبول کی، میں صبر کروں گی، جنت میں جانے کی خوشی میں صبر کروں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو آپ بھی دیکھو گے، آپ کا اللہ بھی دیکھے گا، میں رو رو کر ماتم کر کر کے اپنا کیا حال کر لوں گی، کیونکہ ابھی تک ماتم حرام نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہتے ہیں کیا کہا تو نے؟ کہا وہی جو آپ نے سنا۔ آپ نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ جنت ایک ہے؟ انہا جنان، جنتیں تو بہت ہیں، اور تیرا بیٹا اللہ نے اس کو جنت الفردوس عطا کی۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر کہتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، زبان حال سے کہتی ہے اللہ بیٹا بڑا محبت کرنے والا، میں نے وہ تیرے راستے کے اندر قربان کروایا، اگر تو اس پہ راضی ہے تو میرے بھی جنت میں جانے کا راستہ بنا دے۔ جن کو یقین آ جائے اللہ کی جنت میں، وہ مستقبل دنیا کے مال و متاع کو نہیں سمجھتے، وہ مستقبل اللہ کی جنت کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ میرے بھائی کے باغ کے ساتھ ہے، میرے بچے باغ میں رہتے ہیں، میں اپنے باغ اور بھائی کے باغ کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک کھجور اس کی دیوار کے راستے میں آ گئی، میں نے اس سے کہا یہ کھجور بیچ دے، وہ نہیں مانتا، میں نے کہا ہدیہ دے دے، وہ نہیں مانتا، اللہ کے نبی میں سفارش کیجئے یہ کھجور مجھے دے دے تاکہ میں دیوار کھڑی کر لوں۔ آپ نے اس باغ والے کو بلایا، کہا یہ کھجور اس کو دے دے، اس نے اپنی کوئی سوچ سوچی، راضی نہ ہوا، آپ نے پھر کہا یہ کھجور دے دے، وہ راضی نہ ہوا، آپ نے یہاں تک کہا یہ کھجور تو اس یتیم کو دے دے، میں جنت میں پھلدار کھجور کا وعدہ کرتا ہوں، وہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ ابو دہدا قریب ہی بیٹھے یہ بات سن رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا صرف اسی کے ساتھ ہے یا جو کھجور لے کے دے دے؟ کہا جو بھی لے کر دے دے۔ یہ اس کھجور والے کے پیچھے آئے، کہا تو جانتا ہے ابو دہدا کا باغ مدینے میں دیکھا ہے تو نے؟ کہا اس باغ کو کون نہیں جانتا، 600 کھجوریں ہیں جس باغ کے اندر، چشمے ہیں جس باغ کے اندر، کہا کیا تو راضی ہے یہ سارا باغ تو لے لے اور ایک کھجور مجھے دے دے، سارا باغ تو لے لے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ایک کھجور کے بدلے میں سارا باغ؟ کہا سارا باغ، ایک کھجور مجھے دے دے۔ وہ لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ کہیں یہ مکر نہ جائے۔ کہا بھلے آدمی تجھے تو یہ فکر ہے کہیں مکر نہ جائے، اور مجھے یہ فکر ہے اگر تو باغ پہ بھی راضی نہ ہوتا میں ساری جائیداد تجھے دے کر یہ کھجور لے لیتا۔ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں نے سارا باغ دے کر یہ کھجور لی، اب یہ کھجور میں آپ کو دیتا ہوں، اس یتیم کو دے دو، اس کے بدلے میں جنت کی کھجور کا وعدہ مجھ سے کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دہدا ایک کھجور کتنے ہی کھجوروں کے وہ درخت ہیں جنت میں جو پھلوں سے لدے ہوئے ابو دہدا کے ہیں۔ صحابی راوی حدیث کہتا ہے یہ جملہ نبی نے ایک بار نہیں بار بار کہا، کتنے ہی کھجور کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے جنت میں ابو دہدا کے ہیں۔ ابو دہدا واپس آئے، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اندر داخل نہیں ہوئے، وہیں سے بات لگائی ام دہدا باہر نکل آؤ۔ کہا باہر نکل آؤں؟ آج خامد گھر میں نہیں آ رہا، باہر سے ہی بلا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ کہا ہمارا نہیں رہا؟ اتنے سالوں کی محنت سے قطرہ قطرہ جوڑ کر یہ باغ بنا تھا، ہمارا نہیں رہا؟ کہا نہیں۔ کہا کیسے بیچا؟ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے ج
मुबारक लोगों की बीवियां भी मुबारक होती है। फौरन कहती है अबू दादा फिर बाहर इंतजार करो, अंदर आने की जरूरत नहीं, और मुबारक हो जो सौदा तूने किया है ये बड़े नफे का सौदा है। अपने बच्चों को लिया, बाहर निकली, जब दरवाजे पे पहुंची बच्चों को देखा, उनकी जेब के अंदर कुछ खजूरें थी, वो सारी खजूरें निकाल कर बाग में फेंक दी। कहा बेटो ये हमारी नहीं, ये रब की खजूरें हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसने एक खजूर उठाई, अपने मुंह में डाली, भूखा, उंगली डाल के उसके मुंह से खजूर निकाल ली। का बेटा ये खजूर हमारी नहीं, इसके बदले हम अल्लाह से उसकी जन्नत को खरीद चुके हैं, और वो खजूर आधा वापिस आए। सोचो, अल्लाह के लिए सोचो, वाकयात सुन के सिर्फ सर न मारो, सोचो इतनी कीमती जन्नत के लिए मैंने और आपने क्या तैयारी की है। कोई 30 साल गुजार चुका, कोई 40 साल गुजार चुका, कोई 60 साल गुजार चुका। आपकी और मेरे पल्ले के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिसको अल्लाह के दरबार में पेश करके हम भी जन्नत का सवाल कर सके। मैंने और आपने इस जन्नत के लिए क्या तैयारी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर के लिए निकलते हैं, सहाबा को कमजोर देखते हैं, थोड़े से सहाबा, कमजोर सहाबा बवाहिर, सफे लगाकर सफे सीधी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मदद मांगते हैं और फिर सहाबा से मुखातिब होकर कहते हैं क़ूमू इला जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, उठो और उस जन्नत के लिए दौड़ लगाओ जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमैर इब्न हमाम ये सुनते ही कहते हैं या रसूल अल्लाह अल जन्नह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल नअम जन्नह, अल्लाह के नबी जन्नत, कहा हाँ जन्नत। कहा अल्लाहु अकबर। अपनी जेब से खजूरें निकाली, 7 खजूरें, यही उनका नाश्ता, यही दोपहर का, यही रात का। 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, पीछे 4 खजूरें हाथ में। अब इन 4 खजूरों को देखते हैं और बड़ा अजीब जुमला कहते हैं, कहते हैं इन्नहा लहयातुन तवीला, ये तो बड़ी देर की बात और बड़ी लंबी जिंदगी है कि मैं इन 4 खजूरों को खाऊं और फिर जन्नत में जाऊं। उन खजूरों को जमीन पे फेंकते हैं, तलवार उठाकर काफिरों पे पल पड़ते हैं, पहले हल्ले में शहीद होकर जन्नत के मेहमान बन जाते हैं। जिनकी नजर इस जन्नत पे पड़ जाए, जो इस जन्नत का सौदा करने के लिए तैयार हो जाए, फिर उनकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। वो हर कदम उठाने से पहले सोचते हैं ये कदम कहीं जन्नत से दूर तो ना कर देगा, ये जुमला जन्नत से दूर तो ना कर देगा। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत अता अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास बैठे हुए एक बूढ़ी सहाबिया दईफ करीब से गुजरती है, सियाह बूढ़ी औरत। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अता तुझे जन्नत की औरत ना दिखाऊं? कहा जन्नत की औरत हमारे दरमियान रह रही है, हमारे साथ खाती पीती है, हमारी बस्ती में रहती है। कहा हाँ, और कन्फर्म जन्नती है, इधर मरेगी और इधर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगी। कहा जरूर बताओ। कहा ये सियाह बूढ़ी औरत ये दुनिया पे चलती फिरती जन्नती औरत है और जो ही ये मरेगी जन्नत में जाएगी। अता कहते हैं आपको कैसे पता लगा? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बूढ़ी औरत आई थी और आकर कहने लगी ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा जिसे कहा जाता है, मैं चीखती हूं, चिल्लाती हूं, जिंदगी से तंग आ चुकी हूं, कोई मेरे पास बैठने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आई हूं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह इस बीमारी से निजात दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने असहाबे कराम की तरबियत किया करते थे हर मौके पर, कहते हैं अगर चाहे दुआ करूं अल्लाह तुझे शिफा दे दे, और अगर तू सब्र कर ले तो इसके बदले में अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। वो औरत एक लम्हे के लिए हिसाब किताब लगाती है, सोचती है इस दुनिया के मजे बेहतर हैं या उस आखिरत की जिंदगी के मजे। कहती है जन्नत? कहा हाँ जन्नत।
کہا اللہ کے نبی پھر دعا نہ کیجئے، میں صبر کرتی ہوں، اب اللہ سے جنت ہی لینی ہے، لیکن ایک دعا میرے لیے ضرور کرے کہ جب مجھ پہ دورہ پڑتا ہے، میرا چہرہ، میرا پردہ کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کرے جب دوبارہ مجھ پر یہ بیماری کا حملہ ہو، میرے چہرے کی بے پردگی نہ ہو، میرا چہرہ نہ کھلے، میرا پردہ نہ کھلے۔ آپ نے دعا کی اور اس نے صبر کر کے اللہ کی جنت لے لی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری تیاری کیا ہے؟ انگلیوں پہ گننا، ذرا حساب لگانا۔ جن کی فکر، جن کی سوچ اللہ کی جنت لینی ہو، ان کی زندگی کا حال کیا ہوتا ہے؟ احد کا میدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ گئے، آپ کے ساتھ صرف 7 انصاری، 1 مہاجر۔ کفار آپ کی طرف بڑے، آپ اپنے ان 8 صحابہ کو دیکھ کر کہتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے آج ان کو محمد سے دور کر دے، جنت میں اللہ اس کو میرا ساتھی بنا دے گا۔ ایک صحابی اٹھے، شہید ہو گئے۔ آپ نے پھر کہا کون ہے ان کو مجھ سے دور کرے، ساتھی بن جائے۔ دوسرے اٹھے، شہید ہوئے، تیسرے شہید ہوئے، چوتھے شہید ہوئے، 5ویں شہید ہوئے، 6 اور 7ویں شہید ہوئے۔ 8ویں کا جسم ابو بکر نے دیکھا تو اس پہ 80 زخم لگے ہوئے تھے۔ 8 کے 8 شہید ہو کر اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے۔ یہ جنت چیز ہی ایسی ہے، یہ جنت جو اس میں پہنچ گیا فقد فاز، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اس کا مستقبل سنور گیا۔ جنت کے سچے طلبگار آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں، ہم جیسے انسان تھے، آپ جیسے انسان، ہم جیسے انسان ہونے کے ناطے ان سے گناہ بھی ہوتے تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھی، ان سے خطا بھی ہوتی تھی، لیکن ان غلطیوں پہ استقامت کا اظہار نہیں کرتے تھے، بار بار اس غلطی کو نہیں دہراتے تھے۔ غلطی ہو جاتی، اپنے اللہ سے معافی کا سوال کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان رہا کرتے تھے جن کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن، تھوڑی سی عمر کے نوجوان، 16-17 سال کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اپنے مختلف کاموں کے لیے بھیجتے، روانہ کر دیتے، یہ آپ کا کام کر آج ہے، کسی کو پیغام دینا، کسی کو بلانا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کو روانہ کیا۔ آپ ایک گلی میں سے گزر رہے، ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا، آپ کی نظر اس دروازے پر پڑی۔ دروازہ کھلا، اندر حمام کے اوپر پردہ لٹکا ہوا کوئی عورت اس کے پیچھے غسل کر رہی۔ جب انہوں نے نظر ڈالی، ہوا چلی، وہ پردہ ہلا، ان کی 1 یا 2 نظریں اس عورت کے جسم پہ پڑ گئی۔ فوراً کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ، اللہ کے نبی تو مجھے اپنے کام کے لیے روانہ کرے اور میں مسلمانوں کے گھروں میں جھانکتا پھروں، اب یا تو میرے بارے میں اللہ کے نبی پر آیات اتر آئیں گی یا میرا شمار منافقوں میں ہو جائے گا۔ رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، مدینہ چھوڑ کے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ثعلبہ کو دیکھو کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا آ جائے گا، کہیں گیا ہوگا، کسی کام گیا ہو۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو تلاش کرو، مدینہ سارا چھان مارا، ثعلبہ نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، حضرت خالد کو کہا جاؤ مدینے سے باہر تلاش کرو۔ اب یہ صحابہ مدینے سے باہر تلاش کر رہے۔ ایک پہاڑ کے دامن میں کچھ چرواہوں نے ان صحابہ کو دیکھا تو کہا کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا ایک نوجوان ہے، اس صفت کا، اس طرح کا چہرہ، اس طرح کے کپڑے، وہ گما ہے، اس کو تلاش کر۔ کہا شاید تم اس رونے والے نوجوان کو تلاش کر رہے ہو۔ کہا واللہ ما ندری عن بکائے، ہم تو اس کے رونے کو نہیں جانتے۔ کہا اس پہاڑی کی چوٹی پہ ایک نوجوان ہے، 40 دن سے ہم نے سوائے اس کے رونے، استغفار اور معافی کے کچھ نہیں سنا۔ کہا اس تک کیسے جایا جا سکتا ہے؟ کہا عصر کے بعد وہ نیچے اترتا ہے، ہم اپنی بکریوں کا دودھ 1 پیالہ اس کو نکال کر دیتے ہیں، وہ پی کر پھر استغفر اللہ کرتا ہوا، اللہ سے معافی مانگتا ہوا، روتا ہوا اس پہاڑ پہ چڑھ جاتا۔ یہ صحابہ انتظار میں رک گئے۔ عصر کے بعد وہ حضرت ثعلبہ نیچے اترے، سوکھ کر کانٹا ہوئے دودھ پی کے روتے ہوئے واپس جانے لگے تو ان صحابہ نے پکڑ لیا۔
کہنے لگے میری قوم کیا چاہتے ہو؟ کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ کہا میرے بارے میں کوئی آیت اتر آئی؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا کیا میرا شمار منافقوں میں ہو گیا؟ ایک گناہ، ایک غلطی، لیکن اس غلطی پہ استقامت نہیں، سیفٹیوں کا پورا بنڈل خرید کے گھر میں نہیں رکھا کہ روز داڑھی شیو کرنی ہے، روز گناہ کرنے نہیں، یہ غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے۔ اب اس پہ معافی کیسے؟ اب اس پہ رونا کیسے؟ استغفار کیسے؟ کہا میرا شمار منافقوں میں ہوا؟ کہا واللہ ہمیں نہیں پتا۔ کہا ہے میری قوم میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں اسی پہاڑی کی چوٹی پہ رو رو کے مرنا چاہتا۔ کہا نہیں اللہ کی قسم ہم نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ نے بلایا، جانا ہی پڑے گا۔ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور لا کے اس کے گھر میں رکھ۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی، اللہ کے نبی ثعلبہ اپنے گھر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے، جو ہی دروازے پر پہنچے حضرت ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فوراً چیخ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا میرے بارے میں آیات اتر آئی؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیا میرا شمار منافقوں میں ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ ثعلبہ کے پاس آتے ہیں، اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں۔ ثعلبہ تڑپ کے کہتے اللہ کے نبی یہ سر گناہوں سے بھر چکا ہے، اس کو اپنی مبارک ران اور گود میں نہ رکھو، اس کو زمین پہ رکھ دو۔ آپ نے کہا نہیں ثعلبہ میں اس کو اپنی گود میں ہی رکھوں گا۔ کہتے ہیں ثعلبہ کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی معافی چاہتا ہوں۔ کہا کس سے ڈرتا ہے؟ کہا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہا کس کی تمنا کرتا ہے؟ کہا اللہ کی جنت کی تمنا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ثعلبہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جس سے تو ڈرتا ہے اس سے بچا دے، جس کی تیری خواہش ہے وہ عطا کر دے، جو تیری تمنائیں ہیں وہ پوری کر دے۔ کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گوشت اور میری ہڈیوں کے درمیان ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے چیونٹی اور کیڑی چلتی ہے۔ آپ نے کہا تو یہ محسوس کر رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ثعلبہ یہ تو تیری موت کے آثار ہیں جو آ چکے ہیں، اب تو تیری موت کا وقت آ چکا ہے۔ اپنی زبان مبارک سے ثعلبہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کی روح اس دنیا سے اگلے جہان کے لیے پرواز کر جاتی ہے۔ اس کا جنازہ لے کر مسلمان قبرستان کی طرف جا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی جگہ چھوڑی ہوئی کہ آپ آرام سے چل سکیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے بڑا ازدحام ہو، رش ہو، حالانکہ آپ کے لیے بڑی کھلی جگہ چھوڑی ہے، آپ پھر ایسے کیوں چلتے ہیں؟ کہا عمر تجھے کیا پتا، ثعلبہ کے جنازے کے لیے، اس کی نماز کی شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں، میں اپنے قدموں کو رکھنے کی جگہ نہیں پا رہا۔ جنت کے سچے طلبگار گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے اللہ سے دوستی لگاتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں۔ جنت کے سچے طلبگار کون ہوتے ہیں؟ جو پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، نہ قبر، درخت، پتھر کا طواف کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہیں اللہ سے، منت اللہ نام کی، نظر اللہ نام کی، نیاز اللہ نام کی، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکا نہیں کرتی، وہ بھوک سے مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی مردے کو داتا اور غریب نواز نہیں کہتے، بندہ نواز اور بندہ پرور نہیں کہتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو غوث اعظم نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں کہتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں کہتے، وہ اپنا دامن، اپنا تعلق ایک اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اور جو توحید میں اتنا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے مالک کا اعلان بھی سن لیجئے، فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، یہ اللہ کا حق ہے اس کے بندوں پر، ان یعبدوہ، کبھی یا علی مدد نہ کہیں، کبھی یا رسول اللہ مدد نہ کہیں، کبھی پیر جیلانی کو غوث اعظم نہ کہیں، کبھی قبروں کے طواف نہ کریں، قبروں پہ چادریں نہ چڑھائیں، قبروں پہ بیٹھ کر مردوں سے مدد نہ مانگے، وہ ہمیشہ توحید خالص رکھیں۔ جو اس طرح توحید کو خالص کر لے، حق العباد علی اللہ،
مواعید کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بن جاتا ہے. جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں دیتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جنت کے سچے طلبگاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیری جنت کی طلب میں بڑھے. آپ نے سنا ہوگا کچھ دین ایمان کے ڈاکو دشمن کہتے ہیں. عجیب، اور رابعہ بصری آدھی کلندریہ کہا کرتی تھی کہ جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، پھر بے لوث ہو کے اللہ کی عبادت کروں. پھر تو نے رب سے کیا لینا ہے؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ، بے ایمانوں کا عقیدہ ہے. مومن اور موحد کا یہ عقیدہ نہیں. قرآن بیان کرتا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا. مومن خوف جہنم کا، طمع لالچ جنت کی، ان دو کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 قدم آگے بڑھے، 2 قدم پیچھے ہٹے. صحابہ نے کہا آپ نے قدم آگے کیوں بڑھایا، پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا رب نے مجھے جنت دکھائی، میں اس میں سے کھجور یا انگور کا ایک خوشہ اگر وہ توڑ لیتا میں توڑنے کے لیے آگے بڑھا، قیامت تک تم سے ختم نہ ہوتا. رب نے مجھے جہنم دکھائی، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا، میں 2 قدم اس جہنم کے ڈر سے پیچھے ہٹا. یہ سنت رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ دعوت نہیں کہ صوفی بن جاؤ، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے. ہم تو صرف اللہ تیری رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ کی رضا جنت ہے، اللہ کے عذاب جہنم ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مجاہدین سے کہا تھا قوموا الی جنت. ایمان میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ کا ایمان، وہ جنت کی طلب میں آگے بڑھتے، وہ جنت کے لالچ میں آگے بڑھتے، وہ جنت کا سوال کرتے، وہ جہنم سے ڈرتے، جہنم سے پناہ کا سوال کرتے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے ہمیں اہل نار میں شامل نہ فرمانا. ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہماری آل اولاد کی گردنوں کو، ہماری بیویوں کی گردنوں کو اللہ جہنم کے کڑوں سے آزاد کر کے اللہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھو سکتے ہیں؟ ہاں جی، وضو کے بغیر قرآن کریم کو پڑھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے. بیوی نکاح کے لیے تیار ہے، اس کے ماں باپ راضی نہیں تو نکاح ہو سکتا ہے. نکاح کے لیے شرط ہے لڑکی کے ولی کا راضی ہونا. لڑکی کے ولی کا اگر اجازت نہیں ہے، رضامندی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ولی کے بغیر کوئی نکاح. یہ جو آپ کے اور ہمارے ملکوں کے اندر لڑکیاں بھاگ کر عدالتوں میں جا کے نکاح کر لیتی ہیں، یہ نکاح نہیں، زنا ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ بدکاری ہے. یہ نکاح نہیں ہوتا. نکاح تب ہوتا ہے جب اس کا ولی ساتھ تیار ہو جائے. کیا قرآن کریم کو چوم سکتے ہیں یا آنکھوں یا سینے سے لگا سکتے ہیں؟ آثار کسی حدیث سے یا کسی صحابی کا عمل ہمارے علم میں نہیں، ہمیں نہیں ملتا قرآن کریم کو چومنا. اصل قرآن کریم کا چومنا کیا ہے کہ قرآن کے حکموں پر عمل کیا جائے. ہماری حالت بڑی عجیب ہو چکی ہے. بالکل ویسے ہی اس بیٹے کی طرح ہم بن چکے ہیں جس کو باپ کہے بیٹا پانی پلاؤ، بیٹا کہ ابا آپ بڑے پیارے ہو، آپ بڑے اچھے ہو، آپ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ کے ماتھے کو چومتا ہوں، لائے میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں. بیٹا پانی پلاؤ. نہیں ابا پانی نہیں پلاؤں گا، پانی نہیں پلاؤں گا، ٹانگیں دباؤں گا. قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ. اور رسول کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں وفر اللحا، داڑھیوں کو زیادہ کرو، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، ان کو لٹکا دو، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو. صبح اٹھ کر داڑھی شیو کرتا ہے، پھر قرآن پکڑ کے چومتا ہے. قرآن کہتا ہے اس داڑھی کو معاف کر دے کا نہیں، اوکھی گل ہے. حکم نہ دو، چومیں گے، چاٹیں گے، غلاف میں لپیٹیں گے، ریشمی کپڑوں میں چھپائیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے. اس چوما چاٹی کا کوئی فائدہ نہیں. کیا قرآن کریم کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی طرف پیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، قرآن کی طرف پیٹھ نہ ہو، بیت اللہ کی طرف پیٹھ نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے آپ جائیں تو کئی لوگ بیت اللہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہیں، بے شک پیچھے کوئی نمازی بیٹھا اس کے اوپر سے کلامادی کھا کے پیچھے گرے ہوئے ہوں. یہ سب ڈرامہ ہے. یہ سب وہی باتیں ہیں کہ چومنا چاٹنا، ظاہری طور پہ عزت و احترام کرنا، حکم نہیں ماننا. کیا قرآن کریم کو زمین پہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن پاک کو زمین پہ جہاں آپ چلتے ہیں وہاں نہیں رکھنا چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بلند جگہ پہ رکھنا چاہیے. اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ اور وسیلہ کفر ہے، اس کی وضاحت کرے. اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عز و جل ہماری بات نہیں سنتا، اس کو سنانے کے لیے واسطے اور وسیلے ضروری ہیں، واسطوں کے بغیر ہماری بات، ہماری پہنچ اس دربار میں نہیں ہے، جس طرح دنیا کی مثال دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا تو واقعی کفر ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نواقض اسلام میں بیان کیا ہے، اور یہی عقیدہ ہے کفار مکہ کا. وہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. چھوٹا روم ہے، روم میں تہجد کی نماز ادا کریں، جس سمت سجدہ کرتے ہیں اس سمت دوسرا شخص سویا ہوا ہے، تو اپنے اور اس کے درمیان کوئی سترہ رکھ لیں، کوئی ایسی آڑ رکھ لیں، اور اس سترے کے پیچھے اگر وہ سوتا ہے تو کوئی حرج نہیں. کہ اللہ سے رزق اور موت مانگنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ موت کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو، موت نہ مانگو. ہاں، اپنے رزق کی فراغی کے لیے انسان دعا کر سکتا ہے. حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے حدیث کہلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت کہلاتا ہے. مترادف چیزیں ہیں. سنت اس وقت تک سنت نہیں بنتی جب تک آپ کا قول نہ ہو. ٹھیک ہے، قول کو حدیث کہتے ہیں، عمل کو سنت کہتے ہیں. حدیث کئی طرح کی ہے. آپ حکم دیں وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی سنت ہے. آپ عمل کریں وہ بھی حدیث ہے. اور آپ کے سامنے کوئی عمل کرے اور آپ خاموش رہیں تو وہ بھی حدیث ہے. کیا ایسے کوئی صحابی ہیں جن کو غسل کی حاجت میں جنگ میں شہید ہوئے؟ جی، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.